السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بے حسی میں اپنا حصہ نہ ڈالیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی معاشرتی طور کے اوپر، ملکی سطح کے اوپر کچھ گناہ کرتے ہیں، اور اس گناہ کی وجہ سے پورے ملک کے اوپر کسی نہ کسی صورت میں عذاب آیا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ایز این انڈیویژول ظاہر باتیں بے بس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ظلم کرتے ہیں وہ بڑے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے، وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، حکمرانی ہے، اور ہم بولتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس صورت میں ہم کیا کریں؟ لیکن جب عذاب آتا ہے پورے ملک کے اوپر تو سب کے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ایک خوف ہے جو پورے ملک پہ طاری ہو جاتا ہے، ایک بھوک ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ایک ڈر ہے جس سے کوئی نہیں نکل سکتا، ایک گناہوں کی دلدل ہے جس میں ہر بندہ پھنستا چلے جاتا ہے۔ یہ گناہوں کو نا چھیڑنا نہیں چاہیے، یہ اٹیک کر دیتے ہیں، تو دور دور رہنا چاہیے۔ کبھی بندہ بولتا ہے ایک گانا تو ہے سن لیتا ہوں کیا ہوتا ہے، پھر وہ گانا آپ کا پورا دن کھا جاتا ہے۔ بندہ بولتا ہے ایک فلم ہی تو ہے، ایک سین ہی تو ہے، ایک ٹوٹا ہی تو ہے، ایک ٹک ٹاک ہی تو ہے، لیکن پھر وہ آپ کو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتا۔ تو گناہوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، ان سے دور دور رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تمام جو عذاب آتے ہیں، ایک عام بندہ اس سے کس طرح نکل سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے؟ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں سے دور رہے اور بے حسی میں اپنا حصہ نہ ڈالے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے محلے کے اندر کوئی شخص غریب ہے، آپ اس کی مدد کر دیجئے۔ کوئی بیمار ہے، آپ مدد کر دیجئے۔ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو معاشرتی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، اگر وہ زندہ ہے، مر نہیں گیا ہے تو کم سے کم اس کے اوپر توبہ کر لیجئے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ایک وقت کی روٹی نہیں کھائی ہوگی کہ آج ایک مزدور اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے کے لیے قطار میں لگا تھا اور وہ دب کے مر گیا اور پس کے مر گیا۔ تو کیونکہ اس غریب کو آٹا نہیں ملا تو آج بڑی حیا آتی ہے کہ اسی ملک میں رہتے ہوئے آٹا کھاؤں۔ اللہ نے پوچھ لیا کہ تم جو بیٹھ کے یہاں پہ دعوتیں اڑا رہے تھے اور بوفے کھا رہے تھے، اور اسی ملک میں ایک مزدور مر گیا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو میں کیا کھاؤں گا؟ تو بندہ بولے آج روٹی نہیں کھاتا، آج چاول کھا لیتا ہوں، آج بسکٹ کھا لیتا ہوں، آج کچھ دلیا کھا کے گزارا کر لیتا ہوں، ایک وقت کا کم سے کم میں روٹی نہیں کھاتا تاکہ ان لوگوں میں میرا شمار نہ ہو، ان ظالموں کے اندر جس کی وجہ سے مزدور مرا۔ اور بندہ رات کو چلے آئے اللہ کے پاس، دعا کرے کہ اللہ سائیں میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس ملک سے باہر نکلنے کے، کسی اور شہر میں کسی اور جگہ جانے کے راستے نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن جو کچھ بھی یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے نا، اللہ سائیں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس میں شامل نہیں ہوں، اور میرے بس میں ہوتا، اگر میں اس کو جانتا، میں اس کے آس پاس محلے میں ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ حت المقدور اپنی سی کوئی نہ کوئی کوشش اس کے لیے ضرور کر دیتا۔ یہ بے حسی سے میں اپنا حصہ نہ ڈالا کریں۔ کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ دعا کر دیا کریں۔ ابھی خیبر پختونخوا میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بچہ وہ ویل کے اندر گر گیا، وہ 80 فٹ گہرائی میں تھی، 5 سال کا بچہ تھا۔ تو جو ریسکیو کے اہلکار اس کے لیے ٹارچ لے کر آئے کہ اس کو دیکھیں، اس ٹارچ کی لائٹ بھی 3 فٹ سے آگے نہیں جاتی۔ پھر اس کے بعد ایک زبردست کام ہوا جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتا تھا، کہ ہم نے اس کو کھڈا جو تھا اس کو اوپر سے بند کر دیا اور اس کو 80 فٹ گہری قبر ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر فاتحہ پڑھ کے واپس آ گئے۔ ظاہر بات ہے ہمارے پاس وہ مشینیں، وہ وسائل نہیں تھے۔ اب یہ غریب کا بچہ تھا نا، اس لیے مر گیا۔ اگر یہ بچہ ہوتا زرداری کا، اگر بچہ ہوتا بلاول بھٹو کا، اگر یہ بچہ ہوتا نواز شریف کا، شہباز شریف کا، اگر یہ بچہ ہوتا عمران خان کا، تو کبھی بھی یہ صورتحال نہیں ہوتی کہ آپ اوپر سے کھڈے کو بند کر کے اس پر فاتحہ پڑھ کے آ جائیں۔ تو بندہ کیا کرے؟ بندہ جہاں نماز پہ چلے آئے کہ اللہ دیکھ میں شامل نہیں، میں ہوتا میں کچھ نہ کچھ حت المقدور کوشش کرتا، ان کے ماں باپ کو ہی کچھ پیسے دے دیتا، میں کچھ نہیں کر سکا، مجھے اس عذاب سے بچا۔ آپ نے گیمز کھیلو گے نا، ویڈیو گیمز، تو اس میں وہ کوئی بڑا سا باکس نظر آتا ہے، آپ اسے جا کے کلک کرتے ہیں، وہ یوں کر کے پھٹتا ہے، اس میں بہت سارا خزانہ نکلتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ، کچھ واقعات، یہ چلتے پھرتے لوٹری کے ڈبے ہوتے ہیں، خزانے ہوتے ہیں، اس پہ کلک ضرور کر دیا کریں۔ آپ دیکھیں گے، ابھی میں نے فیس بک پہ تصویر شیئر کی کہ ایک بندہ بڑا سارا ٹی وی لگا ہوا ہے، اور وہ بھی کسی شاپ کے اندر لگا ہوا ہے، تو ٹی وی کے بعد شیشہ ہے، شیشے کے بعد سیڑھی ہے، وہ سیڑھی پہ بیٹھ کے تلبیہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اس کی اتنی استطاعت ظاہر بات ہے وہ حج کرنے نہیں جا سکتا۔ کچھ نہیں پتہ مالک اس کا حج قبول کر لے، اس کی یہ نیت کے اوپر اس کو حج کا ثواب دے دے، زندگی بھر عمرے کا ثواب دے دے، اور اگر کوئی صاحب استطاعت کعبے کا دروازہ کھلوا کے بھی اندر سجدہ کر لے تو اس کو اس کے سجدے سمیت واپس کر دے۔ تو آپ نے بس اپنا حصہ اس بے حسی میں نہیں ڈالنا، آپ نے دعا کرنی ہے اللہ میاں میں ان میں شامل نہیں ہوں۔ روز ہی پڑھ لیا کریں، پاکستان میں تو روز کے اتنے واقعات ہوتے ہیں، کبھی کسی کا ریپ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔
تو آپ بس روز پڑھ لیا کریں کہ اللہ میاں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں. اور حت المقدور کوئی غریب، کوئی ایک قدرت کی چلتی پھرتی لاٹری کا ڈبہ آپ کو نظر آ جائے تو اس پہ کلک ضرور کر دیا کریں، اس پہ کلک کرنا نہ بھولا کریں. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ انڈیویجولی آپ پورے ملک کے اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے اس سے نکل جائیں گے. آپ ایک ایکسیپشن بن جائیں گے. وہ سب کے اوپر عذاب آئے گا، آپ کے اوپر نہیں آئے گا. سب کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہوگی، آپ کے اوپر نہیں پڑ رہی ہوگی. سب جل رہے ہوں گے اور آپ کے اوپر بادل ایک سایہ کر رہا ہوگا آپ کی مشکلات میں، اور یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا اس کا احساس، لیکن بہت جلدی ہو جائے گا. آپ نے صرف یہ کرنا ہے، اس بے حسی میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا. رو لیں، نماز پڑھ لیں، توبہ کر لیں، تھوڑے سے پیسے کسی کو دے دیں، اور لوٹری کے ڈبوں کو ضرور آس پاس میں ڈھونڈتے رہا کریں. جیب میں، گاڑی میں کچھ پیسے کھلے رکھ لیا کریں نا. 50 روپے نوٹ کی گڈی رکھ لیں، 100 روپے والے نوٹ کی گڈی رکھ لیں. جتنے پیسے نہیں آپ کے پاس زیادہ پیسے، 20 روپے نیت سے رکھ کے جیب میں گھومتے رہا کریں کہ اللہ میاں میں تیرے وہ قدرت کے لاٹری کے ڈبے ڈھونڈ رہا ہوں، جو مل گیا نا میں کلک ضرور کروں گا. 20 روپے میں نے اس نیت سے رکھ لیے ہیں، آج کے بعد میری جیب خالی نہیں ہوگی. 20 روپے میں کہیں خرچ نہیں کروں گا، سموسہ نہیں کھاؤں گا، چاٹ نہیں کھاؤں گا. صرف یہ 20 روپے اس لیے ہیں کہ اگر کوئی شخص مل گیا محتاج ہے تو میں اس کے لیے گھوم رہا ہوں. اب جب قدرت دیکھے گی نا ایک ملک کو جس میں 220 ملین ظالم ہیں، یا جس کے اندر 1 ارب لوگ ظالم ہیں، اس میں ایک بندہ اس کو نظر آئے گا جو 20 روپے لیے گھوم رہا ہے کہ کوئی مدد کا بندہ مل جائے تو میں اس کا مدد کر سکوں تاکہ بے حسی میں میرا حصہ نہ پڑے، تو یقین جانیے لوٹری کا ڈبہ آپ کو ضرور مل جائے گا. میرے چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز اگر یہ پسند آتے ہیں آپ کو تو پلیز آپ مجھے ضرور بتایا کریں. ویسے میں ریکویسٹ نہیں کرتا آپ سے چینل سبسکرائب کرنے کی، لیکن میرے بھی کوئی 80% سے اوپر ویورز جو ہیں انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا. اگر آپ لوگ کر لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے موٹیویشن ملے گی، میں آپ کے پاس زیادہ ٹائم لگا کے آپ کے پاس زیادہ چیزیں آپ سے عرض کر سکوں گا. میری باتیں سننے کا شکریہ. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.